افروزے ساعت پہ لاکھوں سلام، اور جس مسلمان کے گھر عید میلاد النبی ہو، جس مسلمان کے گھر عید میلاد النبی ہو، اس کی قسمت پہ لاکھوں سلام، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہ السلام کی نورانی جماعت کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی اور رسول اپنی امت کے درمیان رشد و ہدایت کا فریضہ بہت ہی خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہے، اور ہر نبی رسول علیہ السلام اپنی امت سے محبت اور شفقت کا برتاؤ بھی کرتے رہے، لیکن 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول میں ایک بھی نبی اور رسول ایسے نظر نہیں آتے جو پیدا ہوتے ہی اپنی امت کی یاد کی ہو اور دعا اور بخشش کی دعا مانگی ہو۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمتی کا عالم یہ ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ مراد غریبوں کی پر لانے والا، وہ مراد غریبوں کی پر لانے والا، وہ مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والا، وہ مصیبت میں غریبوں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یتیموں کا ماوا، یتیموں کا ماوا، یتیموں کا منجا، ضعیف غریبوں کا ماوا، اور غلاموں کا آقا۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے پیارے آقا، مشفق و مہربان نبی، رحیم و کریم رسول جناب عابد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتے ہی اپنی امت کی یاد کی اور بخشش کی دعا فرمائی۔ بس یہی نہیں بلکہ حیات طیبہ کے شب و روز امت کی یاد میں گزرتے تھے، شب برات ہو یا شب قدر، غار حرا ہو یا غار ثور میں یاد کیا، امت کو یاد کیا، مسجد الحرام و مسجد نبوی میں، مکہ المکرمہ و مدینہ المنورہ میں، بس امت کو یاد کی۔ اور بس اتنا ہی نہیں بلکہ بعد وصال شریف قبر انور پر بھی ہم گنہگاروں کو یاد فرمائے اور بخشش کی دعا مانگی، اور میدان کل قیامت میں، میدان محشر میں بھی ہم گنہگاروں کو یاد فرمائیں گے، اور اس وقت تک قرار نہیں لیں گے، اس وقت تک چین نہیں لیں گے جب تک کہ ان کی امت کا ایک ایک فرد جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پر کہو دامن میں آ، تم پر کروڑوں درود، تم پر کروڑوں درود۔ ایک کیا اچھا شعر ہے کہ سب نبیوں نے کہا، سب رسولوں نے کہا کہ اذهبوا الى غیری، سب رسولوں نے کہا کہ اذهبوا الى غیری، انا لہا کا مجدہ یہ سنانے آئے ہیں، یہ تو کہیں گے کہ میں ہی ہوں ہی اسی دن کے لیے ہوں، حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر کہیں گے کہ آؤ آؤ شفقت کروا لو، میں تو ہوں ہی اسی دن کے لیے، میں تو آیا ہی اسی دن کے لیے ہوں۔ کہ کوئی ہے ایسا نبی اور رسول جو بخشش کرانے آئے ہو، بخشش کرا کر ہی دم لے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت، ان کی بات تو کرنی ہی چاہیے۔ کیا وہ ارشاد کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دوستی کا مربت کیجئے، اور غیظ پہ جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس پہ تعظیم حبیب، اس برے دین، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح شہر جانے عابد پہ قیامت کیجئے۔
اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ حضرات محترم ایک مرے درود شریف پڑھ لیں۔ حضرات محترم سال کے 12 مہینوں میں ایک سچے پکے مسلمان کے نزدیک 12 ربیع الاول کی یہ تاریخ وہ عظیم الشان روح پرور تاریخ ہے کہ ہر اسلامی خوشی اور ایمانی خوشی کے ہزاروں گلشن اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ در حقیقت یہ تاریخ ایک مومن کے لیے وہ عید سعید ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، شب برات ہو یا شب قدر، ہر اسلامی خوشی کا دن ہو یا ہر ایمانی خوشی کی رات، بس کسی 12ویں شریف کا صدقہ و طفیل ہے۔ اور یہ تاریخ اگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشرت و شادمانی لیے ہوئے عالم وجود میں نہ آتی، نہ کعبہ قبلہ اہل ایمان ہوتا، نہ نزول قرآن ہوتا، نہ کوئی مومن و مسلمان ہوتا، نہ دین اسلام ہوتا، بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ دنیا ہی نہیں ہوتی، یہ جہان ہی نہیں ہوتا، بلکہ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشی منا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد رسول، آل رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ واہ۔ کا شاعر کیا خوب ارشاد فرماتا ہے کہ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پردہ، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، سورج ستارے گواہ ہے، ہنسی سب نظارے گواہ ہے، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت منگو کی مالا، نوری خوشبو سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، سے پہلے، وہ طاہر رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، اولاد رسول، فیضان بخاری، فیضان مجنو بخاری، نعرہ وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہاں آ گیا ہے، وہ آباد کرنے جہاں آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے، وہ آباد کرنے جہاں آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا توجہ، کون آیا توجہ کہ وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں، کمال معلا جمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، قیامت تلک مقصود کونوں مکہ آ گیا، قیامت تلک ہمارا نبی، کیا بات ہے، وہ مقصود کونوں مکہ آ گیا ہے، ایران سے وہ سورہ فرا آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے، وہ نہیں آتے بہت حضرات محترم، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے سربت مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے خلیل اور نوعید مسیحہ بن کر 12 ربیع الاول شریف کی 12ویں شریف کی جو تاریخ ہے، صبح صادق کے وقت تشریف لائے۔
کہ جہاں تاریخ تھا ظلمت کرا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا کہ گھر گھر میں اجالا تھا کہ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے اور بشر انداز اقتدائی بغایت شان زیبائی امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی اور آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک مبارک ہو کہ ختم مبارک ہو کہ عید میلاد النبی کا پھر پیام آیا مبارک ہو کہ عید میلاد النبی کا پھر پیام آیا حضرات محترم ایک منٹ درود شریف پڑھ لیں حضرات محترم حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر حضرت آمنہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ نہایت ہی پاک صاف اور طاہر و طاہر تھے آپ کے جسم میں کسی قسم کی آلودگی نہیں تھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ولادت ہوتے ہی ایسی تیز اور پاکیزہ خوشبو ظاہر ہوئی کہ سارا گھر معطر ہو گیا سارا گھر مہکنے لگ گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتے ہی اپنے سر کو سجدے میں کیا اور اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھا کر باقی انگلیاں بند کی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چودھری کے چاند کی طرح چمکتا ہوا پایا بس اتنا ہی نہیں آگے اور سنیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوتے ہی اپنے پیارے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عدید و سمدید میں سجدہ کیا اور اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھا کر باقی انگلیاں بند کر کے یہ اعلان فرمایا یہ اعلان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے وہی ہے جو عبادت کا حقدار ہے اور یہ بھی اعلان فرما دیا کہ سجدہ کرنے والا کسی بھی حال میں خدا نہیں ہو سکتا کسی بھی حال میں خدا نہیں ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ جس طرح سے میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو جانتا ہوں کسی نبی کسی فرشتے نے نہیں پہچانا کسی رسول نے نہیں پہچانا اور اسی طرح سے میرے مقام و مرتبہ کو رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی نبی کسی رسول نے نہیں پہچانا ذرا مجھے بتا دیجئے جب کسی فرشتے نے نہیں پہچانا جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نہیں پہچانا حضرت عیسیٰ روح اللہ نے نہیں پہچانا حضرت آدم صفی اللہ نے نہیں پہچانا حضرت نوح نجم اللہ نے نہیں پہچانا کسی نبی بڑے بڑے رسولوں نے نہیں پہچانا تو کسی تھانوی کی کیا اوقات کہ وہ نبی کے مرتبہ کو جانے کسی گنگوتری کی اوقات کیا ہے کہ وہ نبی کے مرتبہ کو جانے کسی تھانوی کی اور ان دیو کے بندوں کی کیا اوقات کہ وہ نبی کے مقام و مرتبہ کو جانے کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور محض کلام یہ خدا کا مانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ اتنا جانے اور ان دیو کے بندوں کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے کہ یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے عرش پہ اٹھتا ہے پھریرا تیرا عرش پہ اٹھتا ہے پھریرا تیرا سبحان اللہ میں ایسے ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں اس پر ایک حدیث بھی موجود ہے خود بضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر میرے مقام و مرتبہ کو سوا میرے رب کے کسی نے نہیں پہچانا اور یا آقا یا مولا پہچانتا بھی کیسے جس طرح سے آپ کا حسن و جمال دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتا ہے اسی طرح سے آپ کا مقام و مرتبہ بھی دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتے جاتا ہے کہ سب کا ایک شعر ہے ایک بہت اچھا شعر ہے کہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے اور ایک نام محمد ہے جو کبھی بڑھ کے گھٹا نہیں بندہ ہر ایک عروج میں پنہا جوال ہے بندہ ہر ایک عروج میں پنہا جوال ہے کہ ہر چیز جب بڑھتا ہے اوپر جاتا ہے نیچے ضرور آتا ہے جو ہر ایک چیز جو ہے جو عروج میں جاتی ہے وہ نیچے اسے جوال میں نیچے ضرور آنا ہے لیکن ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کبھی بڑھ کے گھٹا نہیں
کہ سر مکہ سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ حضرات محترم، جو آیت میں نے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا کچھ ترجمہ بیان کر چکا ہوں۔ بہت خوب، بہت اچھا، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ ترجمہ کنز الایمان کہ اپنی رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ ایک ہی نعمت کا چرچا کرنا ہے کافی ہے، بس ہے، اور اچھی طرح کرنا ہے، جھنڈے لگا کر کرنا ہے، لائٹنگ لگا کر کرنا ہے۔ اپنے رب کی نعمت کا بس ایک ہی نعمت کا چرچا کرنا ہے اور باقی نعمتوں کا چرچا ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ باقی نعمتوں کا چرچا ہو جائے گا کہ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ۔ کریم کا کرم بے حساب، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنے، کریم کا کرم بے حساب کیا کہنے۔ حضرات محترم، اب آپ پوچھیں گے کہ وہ نعمت کون سی ہے، وہ نعمت کون سی ہے، تو ذکر آیات ولادت کیجئے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ نعمت وہ ہے، وہ تحقیق کیا کہ تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ بس اتنا ہی نہیں، بل یہیں پہ بس نہیں، اور ایک آیت کریمہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ بھی ایک آیت کریمہ ہے، یہ بھی ایک آیت کریمہ ہے۔ اور حضرات محترم، اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، اس پر اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے، زمانہ خدا کی رضا چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے مرضی محمد، خدا چاہتا ہے مرضی محمد۔ حضرات محترم، اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہلوا دیا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں نے تمہیں یہ قرآن دیا، میں نے تمہیں ایمان دیا، میں نے تمہیں سب کچھ دیا، میں نے تمہیں بلکہ رحمان دیا، اس پر میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا مگر میرے قرابات کی محبت، مگر میرے قرابات کی محبت۔ حضرات محترم، اپنی قسمت پہ ناز کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو میں اپنے حبیب، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت بنا کر بھیجا کہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پر میرے نبی کر دیا۔ لمحہ لمحہ ہے مجھ پر میرے نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر میرے نبی کی عطا۔ اور حضرات محترم، اور اس شعر میں کیا خوب آگے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ دوستوں اور مولا سے مانگوں میں کیا، دوستوں اور مولا سے مانگوں میں کیا۔ حضرات محترم، اپنی قسمت پہ ناز کیجئے کہ سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں، یہی کہیے، اور اپنی قسمت پہ ناز کیجئے۔ اور یاد رکھیے کہ نبی کریم نہ ہوتے تو ہم گنہگاروں کو سینے سے کون لگاتا، ہم گنہگاروں کی بخشش کون کراتا، ہم گنہگاروں کو رب سے کون ملاتا۔ حضرات محترم، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ صدقہ ہے۔ اور یہی چند جملات کے ساتھ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ مجھ سے بولنے والی بھول چوک غلطی خطائیں غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔